الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. باواز بلند مل کے حضور سرور کائنات مفخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر محبت اور عقیدت نال درود و سلام پڑھن دی سعادت اور شرف حاصل فرماؤ. کوئی زبان خاموش نہ روے، باواز بلند پڑھی: الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ. یوم رضات آپا باپ حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہو، اور اعلیٰ حضرت دا پیغام ہی عشق مصطفیٰ ہے، حب مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ ہے. اور جس نل محبت ہوئے من احب شیئا فاکثر ذکرہ، اس دا کثرت نال ذکر کر دے. یہ پہلی منزل ہے ذکر دی، درود و سلام دی. باواز بلند پڑھیے تمام احباب: الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین. بعد از حمد و سلام، معزز و محترم محتشم مقتدر علماء کرام، ثنا خانان اعظام، قرہ حضرات، میری جماعت دے عظیم قائدین، تشریف فرما معزز و محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اجدی سالانہ محفل پاک بسلسلہ عرس پاک مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، مرجع العلماء والفقہاء، عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی یاد دے اندر یوم رضا دے نام دے نلی نکات تذیر ہے. اور میرے انتہائی محترم ساتھی جناب حضرت مولانا غلام عباس عطاری صاحب نے، آپ دے احباب نے اس دا اہتمام کرن دا شرف حاصل کیتے. خالق کائنات آپ دی یہ کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے آپ واسطے، میرے واسطے، تمام احباب واسطے ذریعہ نجات بنائے. اللہ رب العزت دی چند کلمات طیبات قرآن مجید چوں تلاوت کرنے شرف حاصل کیتے ہیں. میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک علماء ہی اللہ تو ڈر دے نے. انما یخش اللہ من عبادہ، اللہ دی بندیاں جو علماء ڈر دے نے. علم والیاں دی شان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دے اندر بہت جگہ دے متعدد بار ذکر فرمائی ہے. کدھر ارشاد فرمایا: حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کیا وہ لوگ جڑے علم حاصل کردے نے اور وہ لوگ جنہاں نو علم نہیں ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے نے؟ یعنی عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا. کدھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جنہاں لوگاں نو علم عطا کیتا جائے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما دیتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر علم اور علماء دی فضیلت، شان، رفعت، مقام اور مرتبہ ذکر فرمایا.
اور حضور سروری کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علماء دی شان بیان فرمائی. اس واسطے ذکر کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ محض ایک شاعر نہیں سن. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ محض نعت گو شاعر نہیں سن یا صرف اور صرف انہاں دی زندگی دے حوالے نال انہاں نو عشق اور محبت اور ادب دے نال ہی یاد کیتا جائے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے عالم دین سن کہ جنہ دی عزت ادب احترام اور علم دا لویا صرف اپنیاں نے نہیں بیگانیاں نے بھی تسلیم کیتا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ بر صغیر پاک و ہند دے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے علم دا ڈنکا بجیا ہوئے اور عجم تے عجم بر صغیر پاک و ہند تے اے بر صغیر ریا عرب دے اندر بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے علم نو سلام کیتا ہے. اور 1,500 دے قریب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتب موجود نے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی علم پڑھدیاں پڑھانیاں فتاوہ جات دینیاں گزاری ہے. علم دے حوالے نال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مرجع العلماء دی حیثیت رکھ دینے. عام فرد نو مسئلہ اور علم مسئلے دے بارے علم نہ ہوئے او عالم دے کول رابطہ کر دے, لیکن جدو عالم اور مفتی اور فقیہ لوگ علم دے اندر پھنس جایا کر دے سن اور علم دا کسی سوال دا جواب نہیں دیا کر سکتے سی, اس وقت علماء اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ بھی حاضر ہویا کرتے اور اپنے فتاوہ دی تصحیح کرایا کرتے سن. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بہت بڑا علمی مقام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا علماء نے لکھیا کہ جو دلائل آپ پیش کر دے میں نا پہاڑ اپنی جگہ تو ہٹانا آسان آئی, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دی دلیل دا توڑ کرنا مشکل ہے. اتنے بہت بڑے عالم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور انہاں علماء واسطے سرکار نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. جو عالم اپنے دل دے اندر خوف خدا خشیت الہی رکھدا ہوئے, جس عالم دے دل دے اندر عشق مصطفیٰ ہوئے, اس دا علم عمل دے نال مزین آراستہ اور پیراستہ ہوئے, پھر اللہ اس نوے مقام عطا فرماندہ ہے. او بریلی دی چٹائی تے بے کے درس و تدریس تے فرائض سر انجام دے رہا ہوندہ ہے, اور زمین اور آسمان دے اندر جتنی مخلوق ہے, صرف زمین آسمان نہیں سمندرہ دے اندر بھی جنی مخلوق ہے, اس عالم دین واسطے دعائیں مغفرت کر رہی ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ عالم دین نے, فقیہ نے, محدث نے, مفسر نے, ریاضی دان نے, فلسفہ دان نے, سائنس دان نے, کیڑا علم ہے جڑا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نو نصیب نہیں ہویا. حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ علم دے اندر پختہ نے, اور میرے آقا نے فرمایا اگر سرکار نے فرمایا کہ زمین والی مخلوق آسمان والی مخلوق عالم واسطے دعا کر دیئے, تو پھر ایمان رکھنا پہے گا کہ ہر مخلوق میرے اعلیٰ حضرت واسطے بھی مغفرت دی دعا کر دی. دریاواں اور پانی چ مچھلیاں بھی دعا کر دی. پھر سرکار نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب, اور ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا کفضلی علی ادناکم, کہ جس طرح ستاریاں تے چن نو فضیلت حاصل ہوندی ہے, اس طرح عالم نو عابد تے فضیلت حاصل. عابد کون؟ عبادت کرن والا. فرمایا عبادت کرن والا ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے, قیام رکوع سجود دے اندر گزارے, تسبیح و تحمید تکبیر و تحلیل دے اندر گزارے, لیکن عالم رات نو اگر سو بھی جائے عالم اس تو اسی طرح افضل ہے جس طرح ستاریاں نالو چاند دی روشنی زیادہ. اور دوسرے مقام سرکار نے ارشاد فرمایا کفضلی علی ادناکم, جس طرح میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو تساں انسانہ جو کسی ادنا تو ادنا آدمی تے میں نو فضیلت حاصل ہے, اسی طرح عالم نو عابد تے فضیلت حاصل.
اس واسطے اساں اپنے بچیاں نو عالم بھی بنائیے تاکہ کیوں قیامت والے دن سب تو پہلے انبیاء سفارش کرنی ہے تو پھر اس تو بعد علماء سفارش کرنی. لیکن ہر عالم نہیں، ہر علم نافع نہیں ہے. علم او علم نافع جس دے اندر عمل بھی ہوئے، جس دے اندر ادب بھی ہوئے. علم بھی، علم دے نال عمل، پھر عمل دے نال ادب. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی یاد طیبہ نو جدو اسی پڑھنے ہاں، آپ علم وچ بھی بے مثال نے، آپ عمل وچ بھی بے مثال نے، آپ ادب وچ بھی بے مثال. علم میں پہلے عرض کر چکے ہیں، بہت ساریاں مثالاں پیش کیتیاں جا سکتی ہیں. مولانا کوثر نیازی جماعت اسلامی نال اس دا لنک، اس دے کتب خانے دے اندر کم و بیش 10,000 کتاباں موجود سن، اور انہیں وہ 10,000 کتاباں پڑھیاں سن. 10,000 کتاباں اس دے زیر مطالعہ رہیاں نہیں، اس دے دماغ وچ موجود سن. وہ کہندے نے کسی نے میں نو مشورہ دیتا تو انیاں پڑھیاں نے ذرا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نو پڑھ کے وے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نو پڑھ کے وے. کوثر نیازی کہندے میں آپ دیاں کتاباں خریدیاں، انہاں نو پڑھنا شروع کیتا تے جدوں چند کتاباں میں ایک اد کتاب ہی پڑھی نا، میں نو پتہ چلیا 10,000 کتاباں پڑھ کے میں کوثر نیازی سمندر دے کنارے تے ریت دی اتے ہاتھ مار رہا سی، اور اے اعلیٰ حضرت فاضل بریلویوں نے جڑے سمندر دے اندر اتر کے ہیرے تے موتی تلاش کر کے لے آئے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کوئی عام ہستی دا نام نہیں. اج لوگاں نے کہا جی تے فتویاں دیاں مشیناں چلائیاں سن. ہاں جدوں بعد آقا دے ادب دی آیا، مفکر اسلام، مفکر پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا نا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتب مطالعہ کرن تو بعد میں اس نتیجے تے پہنچیا، اگر آپ دے لہجے دے اندر سختی نہ ہویا، اگر آپ دے لہجے دے اندر شدت نہ ہویا، تو امام احمد رضا وقت دا امام اعظم ابو حنیفہ، یعنی علمی حوالے نال اتنے آپ پختہ سے. لیکن شدت ہر ایک واسطے نہیں، شدت سی بے ادباں واسطے، گستاخاں واسطے. اور آپ ساڑھے محسن نے اس حوالے نال کہ جدوں لوگاں نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دنال جو اہل اسلام دا قلبی تعلق ہے، دلی تعلق ہے، محبت عشق اور پیار والا تعلق ہے، لوگاں نے اس تے ڈاکہ مارنا چاہیا کہ لوگاں دے دلاں دے وچوں مصطفیٰ کریم دا پیار ختم ہو جائے، بس کلمہ پڑھن والے رہ جان، ایمان دی بات کرن والے رہ جان. اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہرا دے کے قیامت تک آن والے مسلمانوں نو اے درس اور سبق اس انداز وچ یاد فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت مدار چلے گئے نے، پر صدی گزرن تو بعد بھی غلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہے ہیں. اے آپ دا اس امت دے احسان ہے حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا کہ امت نو عشق مصطفیٰ دی دولت. شدت صرف اس حوالے نہ جدو لوگ، اور صرف ہی نہیں کہ کسی ایک فتنے دے خلاف، اس وقت جتنے فتنے برے صغیر پاک و ہند دے اندر نہیں، دنیا دے کسی کونے دے آئے نہیں، اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے سامنے سدے سکندری بن کے کھڑے ہوئے نے، ہر اعتراض دا منہ توڑ جواب دیتا ہے، اتھوں تک کہ فتنے ختم ہو گئے. اعلیٰ حضرت دی فکر اج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہنا. فتنہ قادیانیت ہوئے، فتنہ نیچریت ہوئے، فتنہ الہاد ہوئے، فتنہ وہابیت ہوئے، نجدیت ہوئے، رافضیت ہوئے، خارجیت ہوئے، ناسبیت ہوئے، اعلیٰ حضرت نے ہر ایک دا علاج اپنے زمانے چپڑیاں کتاباں میں خود فرمایا ہے. اور آج آپ ساڑھے واسطے سند دی حیثیت رکھ دیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نعرہ رسالت،
نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آل نبی اولاد علی فخر السادات پیر طریقت رحمت شریعت جناب عزت مآب شہزادہ غوث الورا حاج پیر سید محمد طاہر شاہ صاحب حمدانی دامت برکات العالیہ آپ مسند صدارت تے متمکن ہو رہے نے سمیم قلب نال خوش آمدید عرض کرانگا اہلاً و سہلاً مرحبا جی آیا نو ایک اگو خالی جگہ چھوڑنی ہے تھوڑا جے پیچھے ہو کے بیٹھنا ہے بڑی مہربانی بچے ہو بالخصوص بچیاں نو کوشش کرو پیچھے بٹھاؤ بڑی مہربانی بہت شکریہ بہت شکریہ جلدی جلدی بیٹھو اپنی تھان تے مہربانی بہت شکریہ جزاک اللہ بیٹھو 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 بابا جی تسی بھی تشریف رکھو ماشاءاللہ 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 نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت آپ صرف بر صغیر اندر نہیں عرب دے اندر بھی جانے مانے پہچانے بلکہ آپ دے علم نو سلام کیتا جدو کرنسی آئی ہے نوٹ اس وقت اختلاف پیدا ہویا کیا یہ رسید ہے یا سمن ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس دی صورت دے تحقیق فرما کے رسالہ تحریر فرمایا پوری دنیا دے اندر لوگاں نے علماء نے رسائل تحریر فرمائے تحقیق فرمائی لیکن جدوں عرب علماء جو ایک عالم دے کول آپ دا یہ رسالہ پیش کیتا گیا انہیں اپنی رانہ تے ہاتھ مار کے کیا یہ بات میرے دین اچ کیوں نہیں آئی جیڑی بات بریلی دی چٹائی تے بہن والے احمد رضا خان دے فرمایا ہون علم دنیا دے سارے اکونیاں چو سمٹ کے احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ اور آپ بیت اللہ شریف حرم کعبہ دے اندر موجود نے طواف کر رہے نے شیخ حسین بن صالح رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگ نے عالم دین نے عربی نے لیکن انہوں نے جدو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نو این جوانی دے عالم دے اندر ویکھیا آپ دوڑ کے آئے نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دی دست بوسی کرن دا شرف حاصل کیتا ہے معانقہ فرمایا ہے پیشانی تے بوسا دیتا ہے علماء نے طلباء نے سوال کیتا حضور یہ کیا ہے کیا اس نوجوان نو آپ جان دے ہو فرمایا جاندہ نہیں کیا تو انہوں معرفت ہے پہچان ہے عرفان ہے کہنے لگی حضور کچھ بھی نہیں تے آپ نے پھر انہی تعظیم کیوں فرمائی فرمایا واللہ انی لعجدو نورم من حاضر جبین اللہ دی قسم ہے اس نوجوان والوے کی آئے اس جوان دی پیشانی جو میں نور نکلدا نظر آیا ہے اے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ دا علم دیکھو بے مثال عمل چلو بچپن دی ایک بات کرنا روزہ رکھیا پہلا روزہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جدوں بچہ پہلا روزہ رکھ لے افطاری دا خصوصی اہتمام کیتا جاندہ ہے اعلیٰ حضرت دے گھر والیاں نے بھی خصوصی اہتمام فرمایا پھرنی بنائی اس کو پیالیاں دے اندر ڈالیا ایک کمرے دے اندر رکھیا توجہ ہے آپ تو میرے سبحان اللہ مرضی نہ لکھنی میں صرف توجہ پوچھی کرتے کمرے دے اندر موجود ہے این دوپہر تو بعد جدوں رمضان شریف دے اندر بڑیاں بڑیاں نو بھوک تے پیاس ستاندی ہے نا اس وقت آپ نو آپ دے والد محترم اس کمرے چ لے کے گئے جتھے وہ پھرنی موجود اور آپ نے فرمایا بیٹا ایک حال ہے عرض کی تھی حضور میں تو انہوں پتہ نہیں میں روزہ رکھے ہے بچے نے 6 سال عمر ہوئے گی میں روزہ رکھے ہے آپ نے فرمایا بیٹا ویکھ دا تے کوئی نہیں پیا تے بچیاں دا روزہ ہی ہوندہ ہے 2-4 گھنٹے اس تو بعد روزہ ختم تسی ہلے بچے ہو روزہ فرض بھی نہیں کھاؤ
تے اگر کسی دا خوف ہے خطرہ ہے کہ کوئی تک نہ لے تے چلو میں دروازہ بند کر دینا، دروازہ بند کر کے واپس آئے، بیٹا ہون کوئی ویکھ نہیں رہا، ہون دیکھا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن دے اندر ارشاد فرمایا بابا جانی اور تے کوئی نہیں ویکھ رہا، پر جس دی محبت دے اندر میں روزہ رکھیا ہے وہ میرا اللہ تے ویکھ رہا ہے نا۔ بچپن اس جس بندے دے عمل دی رفت بلندی نہیں ہو رہی اور ساری زندگی اسی انداز ہے، اس تو بڑھ کے عمل فرمایا ہو۔ وہ بچپن دا ہی واقعہ ہے، آپ تشریف لے جا رہے سن، صرف کرتا پہنے اسی پاجامہ نہیں سی، اگو چند طوائف نما بیبیاں نظر آئیں، آپ نے اپنا پلو چک کے نا اکھا کے کر لے، مسکران لگتے ہیں، کہنے لگی ہیں صاحبزادے شرمگاہ ننگی ہو گئی، سطر برہنہ ہو گیا، اکھاں چھپا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، ان بچپن اچھ کتنی سیانی گل، آپ نے فرمایا ہاں میں اکھ چھپا رہے ہیں اس واسطے کہ اکھ تو انہوں ویکھے نہیں، کیونکہ جدو اکھ نے دیکھنا ہے حسن نے اثر کرنا ہے، اثر دل دی ہونا ہے، دل گناہ دی طرف مائل ہونا ہے، پھر شرمگاہ دی وجہ تو مینوں عذاب ہونا ہے کہ گناہواں دی بنیاد اکھ ہے، اس واسطے میں اعلی حضرت اکھ چھپا رہا، اکھ بھی چجا ہوئے گی تے پھر کدے بندہ گناہ دی طرف نہیں جا سکتا۔ شریعت اسلامی دا مزاج ہی اللہ نے فرمایا کل للمومنین یغضوا من ابصارہم، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیو لوگاں مومنین نو فرماؤ اپنیاں نگاہاں نو جھکا لو، کہ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ شرمگاہاں دی بات اللہ نے بعد اچ فرمائیے، نگاہاں جھکان دی بات میرے اللہ نے پہلے۔ وجہ یہ ہے کہ شریعت دروازہ بند کرنا چاہتا اور اعلی حضرت اسی عالم بننے ہیں تو کدے دور جا کے بعد چھے مسئلہ پتہ چل دے، پال اعلی حضرت بچپانے چی اس مسئلے دی وضاحت فرما رہے۔ اور جس بندے نے 13 سال دا مہینے 4 دن دے اندر پہلا فتوہ لکھیا اور والد محترم نے فرمایا ہوئے آج تو بعد ساڑھی ڈیوٹی ختم بیٹا ہونا ہمیشہ فتوہ تو ہی لکھا، علم عمل ادب، سبحان اللہ، ادب دی باتیں پھر سارے کرنی۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جدو لوگاں نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات طیبہ دے حوالے نال طرح طرح دیاں باتاں کیتیاں نے، رقیق حملے کیتے نے، اس وقت میرے اعلی حضرت فاضل بریلوی نے قلم چکیا ہے، کدھروں آواز آندی ہے اسی نبی جائیں، کوئی کہندہ ہے جویں اسی دیوار تو پار نہیں ویکھ سکدے، ایویں اللہ دا نبی بھی دیوار تو پار نہیں ویکھ سکدا، کدھروں کوئی بول نبی دا علم نعوذ باللہ شیطان دے علم تو کم ہے۔ جدو لوگاں نے نبی نو انسانہ دی طرح سمجھنا شروع کیتا، بریلی دے شہر جو بریلی شریف دے اندر چٹائی تے بیٹھے احمد رضا خان نے کائنات نو پیغام دیتا، لوگوں میرے نبی نو، میرے مکی نو، میرے مدنی نو اپنے جیانا سمجھنا، ہمیشہ یہ عقیدہ بنانا ہے سب سے اولا آرا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ مولوی تے ایک لگ پہ جی عام انسان دی طرح نے، انہاں دیاں بھی 2 اکھاں، انسان دیاں بھی 2 اکھاں۔ آپ نے فرمایا تسی سمجھے نہیں، میں احمد رضا سمجھونا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، مسلک حق اہل سنت و جماعت، فکر رضا جاری رہے گا، فیضان رضا۔ خطیب پاکستان، خطیب ذیشان، پیکر اخلاص و محبت، ہمارے مسلک کے عظیم قائد، عظیم جرنیل جناب عزت مآب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد قمر ظہور ترابی صاحب، آپ سٹیج دی زینت بن رہے ہیں۔ میں آپ دے نال تشریف لیان والے تمام پیر بھائیاں نوں سمیم قلب نال خوش آمدید۔ میں کیا سے دی جگہ خالی چھوڑ دیں، اے جگہ خالی چھوڑ دو، اگلی جگہ چھوڑ دو خالی، جی ٹھیک، پیچھے ہو جائے، اے جگہ خالی چھوڑ دیں۔ بیٹا اٹھو یہاں سے، اٹھ جو بیٹا، پیچھے چلے میرے بچے، شاباش، پیچھے چلے، پیچھے چلے، شاباش۔ اور سکون ہو گئے ہو تسی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان صحابہ کرام، مسلک حق اہل سنت و جماعت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، عوام اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ مہمان سارے آ گئے نے، تو ہٹی آواز نہیں آئی آئی۔ عشق محبت، عشق محبت۔ قبلہ ترابی صاحب بھی تشریف لے آئے، قبلہ مونا صاحب بھی تشریف فرما رہے۔ میرا خیال ہے بے ادبی ہے اس تو زیادہ گفتگو کرنا، بس دو جملے عرض کرساں۔ اگر اس پرفتن دور دے اندر پہلے فتنے باہر سان ہون اہل سنت اندر نے، آج سنی نو گالا کردہ پہ گریبانہ تک ہاتھ پہنچ چکے نے۔ اگر انہاں فتنیاں تو بچنے کوئی عالم بات کرے اس کو پوچھ اس مسئلے دے بارے سانو اور کسی دا نہیں پتا، اے دس اعلیٰ حضرت نے کی لکھے ہے۔ فتنے تو بچ جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سیدھا بکھا کے گئے نے، لکھ کے گئے نے۔ میں پہلے رد کیتا ہے جو آپ نے تحقیق فرمائی ہے، جو دلائل پیش فرمائے نے، انہاں دلائل نو توڑنا مشکل ہے، پہاڑ راہ تو ہٹانا آسان ہے۔ آپ نے ہر مونا صاحب دے لفظ دی ادھار لے کے گل کرنا، آپ نے ہر مسئلے تے ونڈ کر چھڑا، ٹھیک ہے؟ تے اگر کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی عالم آ کے گل کر دے تو اسی سمجھ دے ہو اہل سنت دے یہ مزاج دے مطابق نہیں، تے پچھو حضور باقی چھوڑو اسی تے ان پڑھ جائے بننے ہاں، جنہوں امام بننے ہاں اعلیٰ حضرت نے اس بارے کی لکھی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ العزیز ساریاں فتنیاں تو محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ دی میری حاضری قبول فرمائے وما علینا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔